ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک میں جانے سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کا جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے ملک کے اندر اور ایک مار دھاڑ کا ماحول ہے. نیشنل میڈیا کے اوپر ایک ہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ 24 نومبر کو کیا ہوگا, 24 نومبر سے پہلے کیا ہوگا, اور اگر وہ پہنچ جاتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں, جتنی بڑی تعداد کا دعویٰ کیا جا رہا ہے, تو کیا ہوگا. تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سا اور کنٹینیو کریں گے اور اس کے جو اور پہلو ہیں اسی سے ریلیٹڈ وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. شاہ محمود قریشی صاحب کے اور ان کے ساتھ جو یاسمین راشد صاحبہ ہیں اور دوسرے رہنما ہیں, ان کا جو سمجھ لیجئے کہ کیس تھا وہ تھوڑا پروسیڈ کر گیا ہے اب, اور ان کو سمجھ لیجئے کہ ان کے فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے. یہ کیا ان مذاکرات کے ساتھ ریلیٹڈ چیز ہے؟ کیا پی ٹی آئی کو ٹائٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے یا پھر کوئی اور اس کا وجوہات ہیں؟ ہم بات کرتے ہیں سہیل اشرف صاحب سے. سہیل اشرف صاحب بتائیے گا, روشنی ڈالیے گا اس بات پہ کہ جس طرح حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم نے انتظام کیا ہوا ہے, ہم ان کو بندوبست کر لیں گے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں, تو کیا یہ بندوبست کا ایک حصہ تھا؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ اس بندوبست کا یہ حصہ ہے. اچھا, وہ ان کے اوپر جو کیسز ہیں, اور میرا خیال ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے ہی وہ کیسز جی وہ تو کیسز کوئی بھی ہوں گے, وہ جب چاہے وہ اٹھا لیتے ہیں کیسز اپنا. وہ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے, یہ کوئی آج کی بات نہیں. چلیں ایسے ہی آپ سمجھ لیں, میں نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ چیزوں کو مل کر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ کہنا جنہیں کھادیاں گاجراں تے ٹھیڈوں دے وچ پیڑ, تو باہر ہے گاجریں جب ہم کھاتے ہیں تو اس وقت ہمیں پتہ نہیں چلتا, پھر بعد میں جب درد ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جی وہ فلاں بندے نے غلط دوائی دے دی ہے یا میری ٹریٹمنٹ غلط ہو رہی ہے. ہم حرکتیں تو کرتے ہیں, معاملات تو کرتے ہیں, جب بات کرتے ہیں کرتے وقت ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہو کر کیا بات کر رہے ہیں, اور سارے ہی اس طرح سے کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کورٹ کے معاملات کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. انگلی نہیں اٹھا رہے, ہم تو صرف ایک آپ حکومت کو جان رہے ہیں, وہ ایک الگ ہے. چلیں پینڈنگ جو بھی تھا وہ اچھی بات. میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ ابھی یہ جب آئے ہیں نا نئے چیف جسٹس, انہوں نے پنجاب کے جتنے بھی انسداد دہشت گردی کے کورٹس کے جج صاحبان ہیں نا, ان کو بلایا ہے انہوں نے باقاعدہ, اور ان سے پوچھا ہے انہوں نے کہ بھائی یہ 1.5 سال ہو گیا ہے, آپ نے کیسز کو کس چکر میں ڈیلے میں رکھا ہوا ہے, یہ کیسز تو 1 مہینے کے اندر ڈیسائیڈ ہونے چاہیے. تو ان کی انہوں نے سرزنش بھی کی ہے. ان کو انہوں نے ساتھ ایک چیز اور ڈسکس کی جا رہی ہے, شاہ محمود قریشی اور فیملی, ان کا پی ٹی آئی کے اندر کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے بیٹے زین قریشی کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگے, ان کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا. ان کی بیٹی جو ہیں وہ بھی ہمیں فرنٹ فٹ پہ کھیلتی ہوئی نظر آئیں. تو آنے والے دنوں میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی میں انٹیکٹ رہیں گے اپنی جو ان کی پوزیشن ہے, یا پھر وہ جہانگیر ترین کی طرح ایک نئی پارٹی لانچ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ دیکھیں جو مرضی ہوتا رہے, وہ نئی پارٹی لانچ کر لیں, کچھ بھی ہو. شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے ہمیشہ سے ایک ایکسپریشن ہے, ایک شک و شبہ ان کا, جیسے کہہ لیں ایکسپریشن ہے, میں نے تو ایکسپریشن کا لفظ بولا ہے, تو وہ اس میں ہی رہیں گے یا اس معاملے پر اوپر ہی چلتے چلے جائیں گے. لیکن یہ مسئلہ صرف شاہ محمود قریشی تک محدود نہیں ہے. آپ کو میں بتاتا چلوں, آپ کو علم ہی ہے, آپ اس کو اظہار اس کا کریں نہ کریں, پارٹی کے اندر پی ٹی آئی کے اندر بہت تقسیم ہے. بہت سارے لوگ اس کھینچا تانے میں مبتلا ہیں, ٹاپ سے آپ کہہ لیں کہ ٹوئے تک. لیکن اس کے ساتھ ایک حقیقت بھی ہے, وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر پارٹی صرف عمران خان ہی ہے. ہاں نہیں, بے شک وہ پارٹی, یہ سب کو معلوم بھی ہے, پارٹی بے شک عمران خان ہی ہوں, لیکن وہاں پر کھینچا تانی بہت زیادہ ہو رہی ہے. وہ اس کی وہ بات نہیں میں کر رہا, پارٹی کے اندر ایک کھینچا تانی ہے. اب حکومت جو ہے اس نے اپنے مسلز کو اس حوالے سے جو ابھی بات کر رہے تھے نا, تھوڑا سا اسٹرانگ کرنے کی کوشش کی ہے یا کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے کل اسلام آباد میں دفعہ 144 کا 2 ماہ کے لیے بڑھا دیا, اور انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ ہم اس طرح کا کوئی بھی معاملہ جو ہے اس کی اجازت نہیں دیں گے. ابھی پھر ہم اس سے پہلے بھی جو بات کر رہے تھے نا وقفے سے پہلے, وہ جو ایپیکس کمیٹی کی, اس میں جو تقریر کی ہے پرائم منسٹر نے, اس تقریر کا ایک حصہ احتجاج کے اوپر بھی ہے. انہوں نے جیسے ان کا ایک رویہ ہے, بڑے وہ نرم سے الفاظ میں اور بڑا کہہ لیں کہ ایک ملتمس انداز میں انہوں نے کہا ہے کہ میں درخواست کروں گا بڑے ادب سے سب کو کہ وہ احتجاج کی طرف نہ جائیں, لیکن ہم اس کو ہونے نہیں دیں گے, یہ ہوگا نہیں. ظاہر ہے وہاں پہ سارے ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, یعنی عسکری قیادت بھی بیٹھی ہوئی تھی اور ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری موجود تھی. اچھا, ایک توجہ میں ایک آپ کی اور ناظرین کی بھی توجہ جو ہے ایک خاص چیز کی طرف وزیر اعظم کا بھی نام آیا, تو انہوں نے ایک بات اور بھی کہی ہے کل. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ٹیکس چوری کرتی ہیں بڑی بڑی بھیڑیں, ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. تو ہم وزیر اعظم صاحب کو تھوڑا سا ڈائریکشن دے دیتے ہیں, باقی وہ کام کرنا ان کا خود اپنا کام ہے, وہ کریں یا نہ کریں. وزیر اعظم صاحب جتنی بھی کالی بھیڑیں ہیں نا, وہ آپ کے ارد گرد اسمبلی کے اندر سارے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارے بڑے بڑے بزنس ٹائکونز, یہ سارے بڑے بڑے نام جو ہیں, یہ مین جو ہمارے ملک کی اکانومی کے اندر کردار ہے انہی لوگوں کا ہے. اگر آپ لوگوں نے کالی بھیڑوں کو پکڑنا ہے تو ان کو پکڑ لیجئے,
آپ کا 60-70% کام ہو جائے گا اور بڑا آسانی سے ہو جائے گا. چلیں آپ بتائیے گا. آپ کا مشورہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں اس کے حوالے سے یہ بات کہوں گا کہ حکومت کو جی جتنے بھی آپ کہہ لیں اسٹیک ہولڈرز ہیں اکانومی کے، جو صنعت کار ہیں، جو چیمبر آف کامرس کے لوگ ہیں، جو تجارتی تنظیمیں ہیں، جو بڑے بڑے تاجر ہیں، ان سب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کو اعتماد دینا چاہیے، ان کی مشاورت کے ساتھ بھی ایک فریم ورک بنانا چاہیے کہ ہم نے اپنی اکانومی کو کیسے بہتر کرنا ہے. ہاں ٹیکس کی بات ہے، اور جو بھی ٹیکس چوری کرتا ہے وہ کوئی بھی ہو، ایون وہ پرائم منسٹر ہی کیوں نہ ہو، یا جسے کہہ لیں کہ وہ جج صاحب بھی کوئی نہ ہو، چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو کوئی، اس کو پھر قانون کے دائرے میں لایا جانا چاہیے. وہ ارد گرد یہی تو ہمارا مصیبت خانہ ہے. بڑی اہم آپ نے نشاندہی کی ہے. ہماری مصیبت یہ ہے علی اشرف، آپ دیکھیں کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے نا، یہ لوگ اس کے ارد گرد کٹھے ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ مزے کی اور بات جو یہ ہے اصل ورکر ہوتے ہیں، جو کارکن ہوتے ہیں، وہ بیچارے ذلیل ہو جاتے ہیں نیچے جا کے. ایک اور بات بھی یہ ذہن میں رکھیے گا، ناظرین بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کرپشن ہوتی ہے اس کا ٹلٹنگ افیکٹ اوپر سے نیچے کو ہوتا ہے. بالکل ظاہر ہے، سر غلط ہے. آپ کے کرپٹ لوگ ہوں گے تو آٹومیٹکلی نیچے والوں کو کھلی چھوٹ ملے گی اور وہ آٹومیٹکلی سارے کرپٹ ہوں گے. اور پھر اوپر سے پریشر اس طرح کا ڈالا جاتا ہے کہ کام تو کرنا ہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کام تو کرنا ہی کرنا ہے، غلط بھی ہے تو پھر پیسے بھی دے لیتے ہیں. تو یہ والا جو ایک سینیریو ہے نا، اوپر جو ٹلٹنگ افیکٹ ہے، وہ بھی تبھی ختم ہوگا جب اوپر سے میں حکایت ہے شیخ سعدی کی کہ نوشیروان نے شکار کیا اور اس نے ہرن مارا اور پکانے لگے تو نمک نہیں تھا. اس نے اپنے سپاہی سے کہا، بادشاہ نے، اس نے کہا جاؤ یار ساتھ ہی گاؤں ہے، وہاں سے نمک لے کر آؤ دکان سے. تو وہ اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت. جب وہ جانے لگا تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی اس کو. اس نے کہا پیسے دے کے نمک لانا ہے. اس نے کہا جناب آپ کا پورا ملک ہے، بادشاہ پیسے دیں گے؟ کہتا نہیں، بادشاہ اگر نمک فری لے گا نا تو سپاہی جو ہے وہ دکان لوٹ لے گا. ڈیفینیٹلی. تو یہ سیدھی سی بات ہے. کرپشن جو ہے دیکھیں، یہ تو بلکہ انصاف جو ہے ہر جگہ پہ آپ کہا کہ میں اپنا کاروبار سب سے پہلے بند کروں گا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے، اور ہماری اسمبلی کے اندر اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں فیئرلی، وہ چاہے پی ٹی آئی کا نمائندہ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہے، ہم تو سیاست ہی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کو پروٹیکشن ملے. اپنے کاروباری لوگ ہیں اور ہمارے ملک کا جو میجر کاروبار ہے وہ انہی فیملیز کے ہاتھ میں ہے. تو بینگ اے نیشن ہمیں اس بات کو خیال رکھنا چاہیے کہ الیکٹ کرتے ہوئے، لیکن اب تو حالات ایسے ہیں کہ آپ الیکٹ نہیں بھی کریں گے تو وہ الیکٹ ہو جائیں گے، وہ فارم 47 سے آ جائیں گے. لیکن پھر بھی سسٹم کہیں نہ کہیں تو سوچتا ہی ہوگا نا کہ یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں. تو اگر کبھی نہ کبھی ہمیں اس سسٹم کو صحیح کرنا ہے تو پھر ان تمام کرداروں کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سائڈ لائن کرنا پڑے گا. فارم 47 کی جو بات ہے نا، وہ اس پر بھی بتا دوں، وہ بھی ایک حکایت ہے شیخ سعدی کی، میں آپ کو بتاتا چلوں. وہ کہتے ہیں کہ نپ دا ایول ان دا بڈ، برائی کو جڑ سے اکھاڑو، غربا کشتن روز اول. وہ کہتے ہیں کہ آپ جب کرپشن کے اوپر، بددیانتی کے اوپر، دھاندلی کے اوپر بے شک ایک بندے کی ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت آنکھیں بند کرتے ہیں نا، تو پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے قابو سے باہر ہو جاتی ہے. جی بالکل. مولانا روم بھی یہی کہتے تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ معاشرہ مرتا ہی اس وقت ہے جب آپ اچھے اور برے میں فرق کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ جو 47 کا فارم ہے نا، یہ دراصل 2018 کا جو الیکشن ہے نا اس کا تسلسل ہے. اس وقت اگر ہم نے کوئی سیاسی غیرت کا مظاہرہ کر کے ریجیکٹ کر دیا ہوتا نا کہ نہیں اس طرح سے ہم نہیں لینا، جو ہمارے پاس ہے ہم نے اسی پر بلیو کرنا ہے، تو یہ 47 کی نوبت ہی نہ آتی. اور وہ جو تھا وہ 2013 کا تسلسل تھا، اور 2013-2008 کا تسلسل ہے. یہ ان لوگوں کو سوچنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں جا کر روکیں گے. پیچھے والا جو دہائیاں ہیں نا ان کو بند کر کے پریزنٹ ایج میں جو مسائل ہیں نا ان کو سمجھ کے اس کا سولوشن دیکھیں گے تو مسئلہ حل ہوگا فیوچر کا. ویسے آپ کا ایک نیوٹرل انالیسس مجھے بتائیں جی کہ آپ کو لگتا ہے کہ 2024 میں جو لوگوں نے نکل کے ووٹ کیا ہے، یہ ان تمام طاقتوں کی جن کی ہم بات کر رہے ہیں، جو کالی بھیڑیں ہیں ہمارے نظام کو ٹھیک نہیں ہونے دیتے، کیا آپ نیوٹرلی بتائیے کہ کیا ایسا نہیں ہوا کہ اس دفعہ عوام نے ان تمام طاقتوں کے خلاف ووٹ کیا ہے؟ 2024 کا جو الیکشن ہے، دیکھیں سر بات یہ ہے کہ اس میں جو بھی ووٹ ہوا ہے، لوگوں کا جو ٹلٹ نظر آیا ہے، اس میں ڈیفینیٹلی ہمیشہ کی طرح سے کہیں نہ کہیں اپس اینڈ ڈاؤن ہوا ہے، کمی بیشی ہوئی ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ میں نے جیسے ابھی آپ سے کہا، عوام کی بات پوچھ رہا ہوں، میں عوام ہی کی بات کر رہا ہوں. عوام کے ساتھ جو زیادتی کا جو عمل ہے نا وہ بڑا ہے. یعنی 2018 کے مقابلے میں آپ کہہ لیں کہ دگنا ہو گیا، 2013 کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھ گیا. مطلب بات کرنے کا یہ، اور یہ جو جس وقت ہم وہ جو حلوہ ہے اس کو جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں
اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انگریڈینٹس ہیں جو میرے نہیں ہیں، جو مجھے دے کر بنائے جا رہے ہیں. ہم اگر اس وقت انکار کریں تو پھر اگلا رستہ جو ہے اس کو بند ہو کیا جا سکتا ہے. ہم عوام کے ساتھ خود ظلم کرتے ہیں. عوام کو تو موقع آپ جب بھی دیں گے نا، ایک اپنا آپ کہہ لیں کہ فری اینڈ فیئر آپ کہہ لیں کہ ان کو چوائس دیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، تو وہ جو بھی فیصلہ کریں. اور میں یہاں پر یہ بھی بات کر دوں کہ کچھ بھی ہو جائے، جس طرح کا بھی فیصلہ آ جائے، اس کو اگر سارے ایکسیپٹ کر کے اس کو 5 سال کے لیے ڈریگ کر لینا، تو اگلا 5 سال پچھلے 5 سال کے مقابلے میں کہیں بہتر ہو سکتا ہے. تو وہ تو جو ہونا تھا سو ہو گیا. میں اب آپ نے مجھے غیر جانبدارانہ انداز میں بات کی، میں پہلے بھی غیر جانبداری سے بات کر رہا ہوں. جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب کیا ان کے اندر اتنی اخلاقی اور اتنی سیاسی اور اتنی آپ کہہ لیں کہ جرأت اور سخت ہے ہماری لیڈرشپ کے اندر کہ یہ جو 5 سال کا جو ٹینیور ہے، بے شک کوئی بندہ کچھ بھی کرتا رہے، اس کو ہلانے جلانے کی بھی بڑی کوششیں ہوں گی، بڑے آپ کہہ لیں کہ لالچ بھی دیے جائیں گے، بڑی عدم اعتماد کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، مڈ ٹرم الیکشن کی بات بھی ہو سکتی ہے، قومی حکومت کی بات بھی ہو سکتی ہے. کیا تمام سیاسی جماعتیں اس چیز کے اوپر کوئی میگنا کارٹا کر سکتی ہیں کہ اب اسمبلی جو بنے گی جیسے بھی بنے اس کو ہم نے 5 سال نہیں ہلنے دینا؟ 5 سال کے بعد ہم دیکھیں گے. 5 سال کے بعد ہم دیکھیں گے. ہاں، اور اس پر یہ بھی طے کر لیں کہ 5 سال کے بعد پھر ہم ایمانداری کے ساتھ میدان میں آئیں گے. جو ریزلٹس آئیں گے ان کو ہم خود ڈائریکٹ واچ کریں گے اور اس پر بھی اتفاق کریں گے. دیکھیں یہیں پہ پرابلم ہے ہمارا کہ ہم آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیونکہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ بزنس کمیونٹی بھی ہے پاکستان کی. تو ایک جب سیاسی جماعت آتی ہے 5 سال لگاتی ہے، تو 5 سال میں وہ جتنے بھی نیچے سسٹمز ہوتے ہیں، جتنے بھی نیچے بزنسز ہوتے ہیں، اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ جو اتنی جلدی آپ کو اکانومی تباہ ہوتی کیوں نظر آتی ہے، تو وہ ناظرین اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب ایک پارٹی کے تمام بزنس مین اپنا جگاڑ سیٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی امپورٹ ایکسپورٹ کے جو ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ میٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو جب دوسری گورنمنٹ آتی ہے تو ان جگاڑوں کو ختم کر کے وہ اپنے جگاڑ لگاتی ہے. تو وہ جب یہ والے جگاڑ جو ایک ہوتا ہے نا شفٹنگ کا یا ٹرانسفارمیشن کا جو ایک پیریڈ آتا ہے، اس کے دوران آپ کی اکانومی تباہ ہو جاتی ہے. جب پھر وہ نئی جو جگاڑ انسٹال ہوتے ہیں وہ پرفارم کرنا شروع کرتے ہیں، تب تک نیا جگاڑ آ جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیتی ہیں. ہم اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. وہ خبر ہے جناب ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے شروع میں ان کی ایک آڈیو جو ہے وہ بڑی فیمس ہوئی تھی، جس کے اندر وہ یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان کے پاس کیا ہے سوائے صحت کارڈ کے، تو اس کو اگر صحت کارڈ کو ختم کر دیا جائے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. تو آپ نے دیکھا کہ جب وہ آئیں انہوں نے آ کے سب سے پہلے صحت کارڈ کو ختم کیا، اور اب جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ دوبارہ یہ ایک اچھا اقدام تھا اور ایک عام عوام کے لیے، غریب کے لیے ایک بہت اچھی سہولت تھی. بے شک اس کے اندر بہت ساری خامیاں ہو سکتی ہیں، دور کرنا چاہیے تھا ان خامیوں کو، نہ کہ اس چیز کو ختم کر دیا جاتا جو عام عوام کے لیے تھی. اب جو ہے وہ دوبارہ سے انہوں نے ایک صحت کارڈ کے حوالے سے ہی ایک بات کی ہے اور اس کے لیے ایک بجٹ بھی ایلوکیٹ کر دیا گیا ہے. اس کے اندر انہوں نے 10 لاکھ روپے، وہی جو عمران خان صاحب نے 10 لاکھ روپے رکھے ہوئے تھے صحت کارڈ کے لیے تمام پنجاب کے لوگوں کے لیے اور KPK کے لوگوں کے لیے، وہ انہوں نے 10 لاکھ روپے دوبارہ ایلوکیٹ کر دیے ہیں. ہم پھر بھی ان کی تعریف کریں گے کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے دس وے اور دیٹ وے اس ایک اچھے پروجیکٹ کو دوبارہ کنٹینیو کرنے کی جو ہے بات کی ہے. اور جو ڈائلسس کے مریض ہیں اسپیشلی ان کے لیے ابھی انیشیٹ کیا ہے اس کو، اور ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ تمام کے لیے جس طرح پہلے تھا اس کو کر دیں. کوئی زیادہ پیسے نہیں ہے، یہ انشورنس پالیسی انشورنس کمپنیز کو پیسے دینے ہوتے ہیں، اس میں میرا خیال ہے کچھ زیادہ پیسے خرچ نہیں ہوتے، لیکن عام عوام کا بہت فائدہ ہو جاتا ہے. آپ بتائیے ذرا پلیز. نہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمیں ہمارے جو سیاستدان ہیں اور حکومتیں ہیں انہیں اس بری روش سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ پچھلی حکومت نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کو ہم نے الٹ دینا ہے. جی، خاص طور پر اس کے اچھے کاموں کو تو ہم نے نہیں چلنے دینا کہ اس کا کہ نام نہ آ جائے گا یہ اس نے کیا تھا. جی بالکل. یہ جو رویہ اور رجحان ہے اصل میں یہ خوف کی علامت ہے. ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ہمارے سیاستدان بڑے خوفزدہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار وہ اگر اچھا کام ہم نے جاری رکھا تو یہ تو اس کی نیک نامی ہو جائے گی، ہماری کہیں بدنامی اس کے اوپر نہ ہو جائے، یا ہماری جو وہ ایک شہرت ہے یا ہمارا جو ایک عوام کے اندر جو ہمارے ووٹ ہیں وہ نہ کم پڑ جائیں، یا اپوزیشن جو سی ہے وہ حکومت کے اچھے کاموں کو ٹو نہیں کرتی کہ اس سے حکومت مضبوط ہوگی تو ہم کمزور پڑ جائیں گے. اس سوچ سے سیاستدانوں کو نکلنے کی ضرورت ہے. مریم نواز شریف نے اگر ہیلتھ کارڈ کو ریویو کیا ہے اور جیسے آپ نے ڈائلسس کی بات کی ہے اس کے اوپر وہ فوکس کر رہی ہیں، تو اگر وہ یہ بھی کہہ دیں گی نا، آپ یقین جانیں اس بات کو کہ عمران خان کا یہ بہت اچھا انیشیٹو تھا اور میں اس کو کنٹینیو کر رہی ہوں، تو آپ یقین جانیں کہ ان کا قد بڑھے گا.
डेफिनेटली मैं उनकी कहता हूं इज्जत कि में इजाफा होगा। वो अगर जो भी खान का नाराज वोटर होगा कल को वो उन पे होश तरफ आएगा, वो इनकी तरफ आएगा, अदरवाइज ये सीधी सी बात है ना, हमारे सियासतदानों को समझ नहीं आती। हाँ जी, ये मतलब बात करने का ये है कि आपको मैं यहाँ पे एक और भी ये बात याद करूँ, 1122 कितना वंडरफुल प्रोजेक्ट है जी, वो परवेज़ इलाही ने शुरू किया जी डेफिनेटली। तो बाद में आकर उसको ख़त्म करने की कोशिश की या उसको कट डाउन करने की कोशिश, यार उसके बजट्स काट दिए थे, आप उसकी तारीफ करें कि ये हमारी पहली हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया था, हम इसकी तारीफ करते हैं। वो इधर परवेज़ इलाही साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों या इमरान खान हों या नवाज शरीफ हों, बहुत अच्छे काम सब ने भी किए हैं, बहुत बुरे काम भी किए हैं। अच्छे कामों को अप्रिशिएट करें, बुरे कामों को आउट ऑफ दी कह लें कि सिलेबस कर दें, बाहर निकाल लें इसको। आप अगर तारीफ़ और सताइश कर देंगे, मैं आपको यहाँ पे एक जिक्र करूँ आपको, बिलावल जब वज़ीर ख़ारजा थे ना तो वो यूएसए में गए, वहाँ पे उन्होंने जो वहाँ पे आपको पता है वो बड़ा एक्टिव मीडिया है उनका, उन्होंने बिलावल पर क्वेश्चन किया कि आपके जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, वो रशिया के साथ अपने टाइज बढ़ा रहे थे, शायद उसकी वजह से उनके ऊपर ये सारा कुछ हुआ है, तो उनकी ये पॉलिसी है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने बहुत ही वहाँ पे सेंसिबल आंसर किया, उन्होंने कहा देखें वो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मैं उनकी किसी पॉलिसी के खिलाफ यहाँ पे कोई भी बयान नहीं दूंगा, उन्होंने जो भी किया हम उनको सपोर्ट करेंगे बिकॉज ऑफ दैट कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर। इससे क्या हुआ, मैं आज यहाँ पे उनका जिक्र कर रहा हूँ, उनकी इज्जत में इजाफा होता है। आप समझ नहीं आती है आप लोगों को कि यार आप हर काम में जो कीचड़ है आप पिछड़ों पर उछालते हैं, और जो प्रेजेंट मूवमेंट होती है उसमें आप आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, कल को फिर आपके ऊपर कीचड़ उछला जा रहा होता है। इससे निकलना पड़ेगा इन लोगों को। बिल्कुल दुरुस्त ये जो है ना, इससे बाहर आना। और अहम खबर है जो मुस्लिम उम्मत से जुड़ी हुई है, आपको पता है कि फ़लस्तीन के अंदर इजराइल की जो बर्बरियत है, जो जुल्म है, वो पिछले कुछ अर्सा से जारी है, और अब तक 50,000 से ज़्यादा मुसलमान जो हैं वो अपनी जानें गंवा चुके हैं, बच्चे औरतें उसका शिकार हो चुके हैं, मगर जो दुनिया है वो अपनी आंखें बंद किए हुए है उसके ऊपर। इसके अंदर आपको पता है कि हमारा एक मुस्लिम कंट्री है, छोटी सी रियासत है कतर, उसका बड़ा एक अहम रोल रहा है पिछले 20 सालों के अंदर। वो एज अ सालस जो है वो अपना किरदार अदा करता रहा है, और सिर्फ हमास और इजराइल को करीब ला के बिठा के उनके दरमियान सुलह करवाने की बात हो, या ईरान सऊदीया की बात हो, या रशिया और यूक्रेन की बात हो, या पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के ऊपर उसकी बेल आउट करना हो और आके वहाँ पे चीज़ों को सॉर्ट करना हो, तो हम कतर का किरदार जो है वो बड़ा अहम देखते हैं। आपको ये बता दें कि हमास का जो दफ्तर है, जो हेड ऑफिस है, वो कतर के अंदर है, और ये 2012 से जो है ये यहाँ पे है। इससे पहले ये मेरे ख्याल में शाम में हुआ करता था, वहाँ पे उनके जो मामला जब ख़राब हुए तो वो फिर कतर जो है वो आ गए थे। और अब जो है दोबारा ये खबर आ रही है कि कतर, क्योंकि इजराइल और हमास के दरमियान बेशक काफ़ी सारी उसने बैठकें भी करवा दी, उनका आपस में उनको तस्फिया करवाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं करवा सके हैं। अब ये सुनने में आ रहा है कि शायद हमास अपना जो हेड क्वार्टर है वो कतर से ईरान की तरफ मुंतकिल करने की बात हो रही है। और आपको पता है इस्माइल हनिया जो है वो भी ईरान के दौरे पर थे जब वो वहाँ पे शहीद किए गए, तो वो भी शायद इसी चीज़ की एक कड़ी थी। तो उनका ऑफिस कहाँ पे भी हो उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, हमें गर्ज इस बात से है कि जो जाने जा रही हैं, हर रोज़ सैकड़ों लोग जो हैं वो अपनी जानें गंवा रहे हैं। आप उनको मुसलमान ना समझिए, उनको इंसान तो समझिए। हम मगरबी मीडिया, मगरब के लोगों से, यूएस के मीडिया और यूएस के लोगों से ये कहते हैं कि आप भी आवाज़ बुलंद कीजिए, आप भी प्रेशर बिल्ड कीजिए। तो अब मुझे बताइएगा अशरफ साहब, ये जो स्ट्रेटजिक मूव हो रही है इजराइल और हमास के दरमियान, जो सुलह नहीं हो पाई है, कतर ने कहा है कि इस दफ़ा सुलह इसलिए नहीं हो पाई कि ये दोनों ही सुलह के लिए तैयार नहीं है। तो आपके ख्याल में इसके अंदर कौन अहम किरदार अदा कर सकता है और इनको करीब लाने के लिए हेल्प आउट कर सकता है? देखें, ये आपने जो बात की है इसमें 3 मुल्क बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे पिछले 1 साल से, ख़ास तौर पर कतर, मिस्र और अमेरिका। ये इनका ट्रायंगल था जो कि दो जो फ्रीकैन थे, एक इजराइल और दूसरा हमास, उनको एंगेज कर रहे थे कि आप जंग बंदी की तरफ आएँ। लेकिन वो 1 साल की पूरी जो स्ट्रगल है वो आप कह लें कि अभी तक कामयाब नहीं हुई है। और कतर ने भी 4 दिन पहले ये बात कही है कि दोनों जो फ्रीक हैं, हमास भी और इजराइल भी, दोनों का जो एक गैर लचकदार रवैया है उस वजह से मैं अलग हो रहा हूँ इस चीज़ से। और पॉसिबल है कि हमास अपना हेड क्वार्टर भी वहाँ से शिफ्ट कर जाए। अगर वो शिफ्ट कर जाएगा तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जो वर्ल्ड दुनिया के जो अंडर करंट्स है ना, ये उनकी अपनी को गेम है, उनका अपना एक आप कह लें कि मामला है। और एंड ऑफ द डे ऐसा ना हो कि वो सारे यहाँ पे इकट्ठे करें उनको, हमास को भी और हिजबुल्लाह को भी ईरान में, और फिर उसके ऊपर चढ़ जाएं सारे मिलकर। ठीक है, इसमें देखें अगर उसका हेड ऑफिस, ये बात तो एक समझने के बड़ी लॉजिकल भी है और रैशनल भी है
کہ حماس کا قطر میں اگر آفس ہے تو آپ کو پتا ہے کہ قطر کے ٹائز امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. وہ امریکہ کی خواہش پر ہی وہاں بیٹھا ہوگا, وہ ویسے نہیں بیٹھا ہوگا. اور یہاں پہ آپ نے اقبال کی چیز مس کی کہ قطر نے بڑا رول پلے کیا طالبان اور امریکہ کے درمیان. وہ بڑا ایک اہم رول تھا, بہت ہی اہم اور بڑا ایک بہت ایک کہہ لیں کہ زبردست ان کا کردار رہا ہے اس ساری صورتحال میں. تو قطر آلویز ایک پلیٹ فارم رہا ہے اس حوالے سے, نیگوسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. اور قطر کی یہ جو بڑھ رہی تھی نا, آپ کہہ لیں کہ یہ جو اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا, اس سے عرب ممالک بھی بڑے خوفزدہ رہے ہیں. یعنی کہ ہمارے جو دوست ملک ہیں سعودی عرب اور باقی جو خلیج کنٹریز ہیں, انہوں نے اس کو نکالے رکھا ہے اپنی وہ خلیج کونسل سے بھی, قطر کو ایک لانگ ٹائم پھر دوبارہ انہوں نے شامل کیا اسے. تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ اس چیز کے اوپر ابھی ایک اور لفظ آپ نے استعمال کیا تھا, وہ کہنا کہ میرا تو ہنسا نکلنے لگا سی, آپ نے امہ کا لفظ استعمال کیا تھا. تو مجھے افسوس ہوتا ہے اس چیز کے اوپر کہ بات آپ کی ٹھیک ہے, بے شک یہ افسوسناک بات ہے, لیکن یہ بہت ہی تکلیف دہ بات. نبی نے یہ کہا ہے کہ آپ امت ہیں ایک, تو آپ یقین جانیں کہ ہم نے وہ ایسی عجیب و غریب حالت بنا لی ہے اپنی کہ کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم کدھر جائیں اور کیا کریں. اگر حقیقتاً دیکھیں تو ایسا نہیں ہے, لیکن کیونکہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, تو اس نسبت سے ہم یہ بات کہتے رہیں گے کہ ہم ایک امت ہیں, ہم ایک جسم ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ میری امت جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے. اگر جسم کے کسی ایک حصے میں بھی درد ہوگا تو پورے جسم میں آپ کو جو ہے درد فیل ہوگا. تو امت کے ایک حصے میں درد ہے. یہ بڑے بڑے حکمران جو اپنی اپنی عیاشیوں میں گم ہیں, اگر ان کو احساس نہیں بھی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا دل روتا ہے, ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں ان کے اوپر ہونے والے ظلم کے اوپر. دیکھیں نا کہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا, تو کم از کم ان پر ہی متفق ہو جائیں یار, اور جہاں تک رہے گی بات یہ ساری آڈز کے ساتھ ساتھ میں 2-3 ملکوں کی جو ہے تعریف بھی کرنا چاہوں گا. اس میں پاکستان, سعودی عربیہ اور ایران ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں امریکہ نے بہت کوشش کی ہے کہ یہ تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ تسلیم کر لیں. اس میں نہ تو سعودی عربیہ نے اس کی بات مانی, حالانکہ اس کا بہت ہی اسٹریٹجیکلی بڑا اچھا دوست ہے اور اس کے ڈپینڈنسی بھی بہت زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح پاکستان کی بھی ڈپینڈنسی جو ہے اس کی ایکسپورٹ کی, امپورٹ کی, جنگوں کی, دفاع کی, وہ بہت زیادہ ہے امریکہ کے اوپر. لیکن اس کے باوجود پاکستان نے بھی جو ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی اس کو انہوں نے اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ جو ہے وہ مانا ہے. ایران تو پہلے ہی اس کے مخالف ہے, وہ تو میزائل چلا رہا ہے. تو یہ 3 ملک جو ہیں, ہم ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ ساری امت کو اکٹھا کریں اور امت جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسیپٹ دیا تھا اس کو جو ہے, اس خواب کو سمجھ لیجیے کہ اس کو ایک پریکٹیکلی ہمیں نظر آنا چاہیے اس کے اوپر. تو یہ چیز, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے جیسے یو اے ای کا کردار ہے, ہم وہ بھی ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے جو ہے اپنی ٹریڈ کھول دی اس کے ساتھ. ترکیہ نے جو ہے وہ اپنے ٹائز رکھے ہوئے ہیں, وہ اس کا بزنس پارٹنر ہے, ٹیکنالوجیکل وہ اس کو دیتا ہے, سپورٹ بھی دیتا ہے اسرائیل کو. تو میرا خیال ہے کہ ان ملکوں کو بھی اب سوچنا چاہیے کہ آپ کے بھائیوں کو مارا جا رہا ہے تو آپ ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں کر سکتے, تو ان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات, اس دہشت گرد ملک کے ساتھ اپنے جو سفارتی تعلقات ہیں ایٹ لیسٹ وہ تو ختم کریں نا. میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر نا علی اشرف یہ بھی ہے, آپ کا نقطہ نظر جو ہے بڑا ویلڈ ہے. سفارتی تعلقات اگر ختم نہیں ہوتے ہیں تو آپ کے جو تعلقات ہیں ان کا ہی زور استعمال کر لیں آپ. چلو جی ہم مانتے ہیں کہ وہ نہیں مانتے ہوں گے. آپ اپنا دیکھیں حالات پتہ کیا ہیں, ایک گروپ ہے دنیا میں 4 ملکوں کا, اس کا نام ہے I2U2. بالکل ٹھیک ہے. I2 کون ہے؟ I2 ہے انڈیا اور اسرائیل, اور U2 جو ان سے ہیں وہ UAE اور USA ہیں. یعنی UAE, USA, انڈیا اور اسرائیل, یہ ان کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پلیٹ فارم, ایک گروپ ہے جس کے اوپر یہ اکٹھے ہیں. تو وہاں پر بھی اپنا زور ڈال کر اسرائیل کو منع کریں کہ یہ جو آپ نے قتل و غارتگری کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کو بند کریں. ٹرکی بالکل اس کے بارڈر کے اوپر موجود ہے, اسلامی دنیا کا بہت اسٹرانگ ملک ہے, چلیں اس کے بہت ٹائز ہیں جو بھی ہے, تو اپنے تعلقات کو ہی پریشر کے طور پر استعمال کر لیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے اور مسئلہ حل کیا جانا چاہیے. لیکن ایک اور اسکول آف تھاٹ ہے, میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں. اس وقت انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل جو اسٹریٹجی میکرز ہیں ان کی یہ گفتگو ہے اور ان کا یہ میں نے یہ ڈسکشنز پڑھی, میں حیران ہوا کہ وہ ایکچوئل میں یہ اس وقت وار ہو رہی ہے غزہ کے اندر اور فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے. تو ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک جیسے ہمارا ایک سی پیک ہے, ایک روٹ ہے جو چائنا کو اور سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کرے گا مڈل ایسٹ کے ساتھ, اسی طرح کا ایک اور روٹ جو ہے وہ پلان کیا جا رہا ہے. وہ ہے انڈیا سے یورپ کو کنیکٹ کیا جائے گا, انڈیا سے جو سی کے تھرو جو ہے وہ روٹ جائے گا مڈل ایسٹ کے اندر, اور مڈل ایسٹ سے اسرائیل سے ہوتا ہوا وہ یورپ کو کنیکٹ کرے گا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ جو روٹ کا راستہ ہے اس کے درمیان میں غزہ
اور جو مشرق وسطیٰ کے کچھ اور کنٹریز ہیں وہ آ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جنگ جو ہے وہ زیادہ طوالت اختیار کرتی جا رہی ہے. ان کو وہ روٹ چاہیے ہے. اب انہوں نے غزہ کو خالی کروانا ہے اور اس پٹی سے یہ روٹ گزرے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا نہیں ہے؟ اور ہمیں ایک اور خبر بھی آپ کو ناظرین بتا دیں کہ انڈیا نے اپنی فوجیں بھی بھیجی ہیں اس وقت اسرائیل کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف لڑ رہی ہیں. تو یہ سارا سینیریو جو ہے یہ ایک عالمی جنگ کی طرف جو ہے دھکیل رہا ہے دنیا کو. تو دنیا کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور اس طرح کے جو ایک فاشسٹ قسم کے نظریات ہیں یا پلانز ہیں ان کو روکنا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا انڈیا ٹو مڈل ایسٹ اینڈ پھر ہیتا یعنی اسرائیل کی جو بندرگاہ ہے وہاں سے یورپ، اور یہ جو روٹ ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، شروع ہو گیا ہوا ہے. بالکل صحیح ہے. اور غزہ اس میں جیسے کہہ لیں کہ وہ اسٹریٹجیکلی اور اپنے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے غزہ کے اوپر ہولڈ کرنا چاہتے ہیں. تو پھر یہاں پہ پھر وہی بات آ گئی نا کہ اب وہ اسلامی دنیا تو ختم ہو گئی تو مفادات کی دنیا آ گئی. اور مینس کہ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کس قدر بے حس ہو گئی ہے کہ وہ کاروبار کے لیے انسانوں کو ذبح کر رہے ہیں، انسانوں کے اوپر بوم گرا رہے ہیں، ان کے گھر تباہ کر رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں. تو پھر جب ہوتی جو ان سے ہیں وہ ان کے جو اپنا ٹریڈ روٹ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں یمن سے جو ان کی پوزیشن ہے پھر جیہیں مارتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. تو پھر اس طرح سے یہ جو دنیا کا دوہرا معیار ہے وہ ختم ہونا چاہیے. ناظرین ہمارا پروگرام کا وقت آج ختم ہوتا ہے یہاں پر. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اگلے ٹاپکس کے ساتھ، اگلے ایشوز کے ساتھ اور اگلی جو بھی سٹوریز ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کل تک اپنا خیال رکھیے، پاکستان کا خیال رکھیے. پاکستان پائندہ باد.